میری 3 نظمیں ہیں. پہلی میں سناتی ہوں، یہ ساری لیڈیز کو ڈیڈیکیٹڈ ہے، اور ٹاپک ہے اس کا، عنوان ہے اٹھو اب بیدار ہو. بیدار ہو مطلب جاگو. کتنی کروٹیں لوگی، کیوں انگڑائی توڑو گی، صبح ہو گئی ہے صنم اٹھ جاؤ. صبح ہو گئی ہے اب اٹھ بھی جاؤ. کتنی آہیں بھرو گی تم، کتنے آنسو بہاؤ گی، کیوں در و دیوار تکو گی تم، کیوں بہانے بناؤ گی. صبح ہو گئی ہے صنم اب اٹھ جاؤ. رات بھر گنتی رہتی ہو جو تارے آسماں کے، نیلے طاق پر جو نیندیں رکھائی ہو تم. سنو پھر کہ بیدار ہو نیند سے اب ذرا، سویرا ہو گیا ہے رات گئی اجالا ہوا. اندھیرا چھٹ چکا ہے بے چینیوں میں جینے کا، تاریکیوں کا ختم ہوا سفر سمجھو یہیں. کہ صبح ہو گئی ہے اٹھو صنم اب اٹھو بھی. کہ ڈھال بناؤ آنسوؤں کو تم اپنے، اور بناؤ گلا کر غموں کو تلوار اپنے. پھر بے چینیوں کا نقارہ بجاؤ، نیند کو دھول میں اڑاؤ. چڑھ جاؤ تم سینے پہ نا امیدیوں کے، گھما کے وار کرو اپنی پستیوں پہ. میداں کرو صاف ان گمنامیوں کا تم. کل کا سورج چمکے گا پھر سے شہرتوں کا، جھلملائیں گی سترنگی تمہاری محنتیں، مہکیں گی ان پھولوں میں تمہاری کوششیں. اٹھو کہ سورج اگ چکا بیداری کا، اٹھو صنم اب اٹھ بھی جاؤ کہ سویرا ہوا. اور ایک میں نے نظم لکھی تھی کہ آج کل کی جو جنریشن ہے وہ بچوں کو پالنے میں بڑی ڈفیکلٹیز آ رہی ہیں، کیونکہ وہ خود کو ہی نہیں سنبھال پاتے ہیں تو بچوں کو کیسے سنبھالیں. تو اسی پر میں نے ایک نظم لکھی تھی، باغیچے کے پودے. اپنے بچوں کو مثل پودوں کے پالو، بس انداز سے کھاد و مٹی تم ڈالو. اپنے بچوں کو مثل پودوں کے پالو. کچھ بھی زیادہ ہوا پیڑ مرجھائے گا، نہ تم دو گے سہارا تو مر جائے گا. ہے دل ان کا مانند موم کے ذرا، زیادہ گرمایا تو پھر پگھل جائے گا. اپنے بچوں کو مثل پودوں کے پالو. دو چھاں تم شفقت کی اور سہارا بھروسے بھرا، تبھی وہ بنے گا ہرا بھرا تناور ذرا. نہ تم ڈالو اس پہ حکومت کی بیڑیاں، ابھی تو وہ بچہ ہے سنبھلا کہاں. دھوپ اس کو ضروری ہے تو چھاؤں بھی کبھی، پانی دینا دیکھو اس کو دھیان سے تم ابھی. بھروسے کی مٹی اور ہمجولیوں کا ساتھ، بنائے گا آگے اس کو اور بھی کچھ خاص. دھیرے دھیرے سکھاؤ گے جو اس کو گرمی سہنا، تو سیکھے گا اسی میں وہ پھولوں سا کھلنا. ہے کہاوت پرانی سناؤں تم کو ابھی، ہے ایک جگہ دی جاتی جہاں پیڑوں کی بلی. لوگ پیڑ جس کو کاٹنا ہوتا ہے ان کو، چاروں طرف ہوتے ہیں اکٹھا پھر اس کو. یہ ایک میں نے تھیم یہ لی ہے لائنس. آپ کو شاید آپ کو پتہ ہوگا کہ انڈیا میں ایک جگہ ہے جہاں پہ آدیواسی جو ہے جگہ، تو وہاں پر لوگ جو ہیں پیڑوں کو کاٹتے نہیں ہیں، بلکہ آپ وہ چاروں طرف اکٹھا ہو کے اور اتنا برا بھلا کہتے ہیں کہ وہ پیڑ بعد میں سڑ جاتا ہے. تو وہ چیز میں نے اس میں لی ہے. لوگ پیڑ جس کو کاٹنا ہوتا ہے ان کو، چاروں طرف ہوتے ہیں اکٹھا پھر اس کو. برا بھلا اور گالیاں دیتے ہیں دل بھر کے، اور چلاتے ہیں یہ سلسلہ کچھ وقت مل کے. پیڑ بغیر کٹے ہی کٹ جاتا ہے، کھڑے کھڑے وہیں سڑ جاتا ہے. پھر سیکھ لی تم نے کیا اس نظم سے، کہ پالو پودوں کو ہولے ہولے تھم کے. مضبوط پیڑ کے لیے مضبوط جڑ بھی چاہیے، ملے گی تم کو بس سیوا اور صبر چاہیے. زہر ان کے دلوں سے دنیا داری کا رکھنا دور، ہمت اور سخاوت کا دینا ان کو گر. تم پہ کریں گے بھروسہ جب دل کھول کے، دیں گے کبھی نہ دغا پیچھے بھول سے. پیڑ ہیں یہ بس محبت کے پیاسے، پلٹ کے دیکھیے اپنا بچپن یاد سے. ہے کچھ فرق نہیں ہم میں اور ان میں، ہم بھی تو تھے پیار اور دلاروں کے مارے.
اپنے بچوں کو مثل پودوں کے پالیں۔ میں نے بھی سیکھا ان پلوں کے سہارے، جو غلطی ہوئی ہم سے ہم اب سدھاریں۔ نہیں آساں ایک کمہار کا برتن بنانا، یہ مٹی ہے نرم ذرا برتن سنبھل بنانا۔ جو ہاتھوں کا پولا پن کچھ ہوا سخت زیادہ، بگڑے کی اس کی حقیقت تمہاری سوچ سے زیادہ۔ ننھے دلوں کو تم امیدوں سے پالو، ہلکی آنچ دے کے ان میں حوصلوں کو ڈالو۔ پکی مٹی سے جب یہ کھن کھنائیں گے، دھوپ و بارش زندگی کے جھیل جائیں گے۔ درخت یہ جب اپنی عمر کو آئیں گے، پکے پھل اور چھاؤں کل تم کو دے پائیں گے۔ دنیا والوں کو بھی پھر فائدے پہنچائیں گے۔ اس طرح ہوگی ذمہ داری پوری بڑی، اپنے رب کو دکھائیں گے حق کا چہرہ تبھی۔ بس کرتی ہوں کہانی اب لمبی ہوئی، گما کرتی ہوں کام آئے گی کسی کے کبھی۔ تھینک یو۔ یہ چھپاتی کیوں نہیں ہے؟